ورنہ شیطان اسی پہ داؤ مارتا ہے. اسی لیے تو کہتے ہیں نا رمضان شریف میں شیطان قید ہو جاتے ہیں. تو میں نے کہا سب نمازی کیوں نہیں ہو گئے, سبھی روزے دار کیوں نہیں ہو گئے, سبھی متقی پرہیزگار کیوں نہیں بن گئے, ایک مہینے کے لیے بن جائیں. لیکن گرو گھنٹال گرفتار ہوا ہے مگر چیلا تو اندر موجود ہے. توجہ دیجیے گا, یہ شیطان کا جو چیلا اندر بیٹھا ہے نا, جو باہر والے سے کنیکٹڈ ہے, بہت مکار ہے, اس کی چال بہت ڈینجر ہے. یہ کچھ بھی چاہے تو سمجھ لو اس میں خطرہ ہی خطرہ ہے, اور اتنا باریک حملہ کرتا ہے اور ہماری عبادت کو ضائع اس طرح کر دیتا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. یہ بڑے باریک حملے کرتا ہے. مثال دوں, جب بندہ روزہ کھولنے دسترخوان پہ بیٹھتا ہے, حدیث پاک میں آیا ہے کہ روزے دار کی دعا افطار کے وقت اللہ کبھی رد نہیں فرماتا بلکہ قبول فرماتا ہے. کون سے وقت؟ افطار کے وقت. وہی آخری 2-3-4 منٹ جو ہوتی ہے, وہی اللہ سے کنیکشن, اللہ سے بندے کو اپنی روح کا تعلق کرنے کا ٹائم وہی ہے, وہی ٹائم آخری 2 سے 3 منٹ والا. اور اتنا بڑا مکار عیار ہے یہ کہ اسی ٹائم میں کام سے لگاتا ہے. یہ پلیٹ ادھر لے لے, یہ بھجیا ادھر دے دے, وہ شربت ادھر لا, اسی میں معلوم پڑا روزے کا ٹائم ہو گیا, دعا کا موقع نکل گیا. جو ایک اللہ سے تعلق کرنے کا سمے تھا, دن بھر کی مجوری پانے کا وقت تھا, سمے گیا. یہ شیطان خواہش کا غلام بنا دیتا ہے اور اسی میں لگا دیتا ہے. میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ دن بھر کی محنت کو مانگنے کے وقت اور اجرت کے وقت کیسے بہکاتا ہے. یہی آزمائش ہے. اسی کے بارے میں قرآن کریم میں جہاں بھی تخلیق انسان کا ذکر آیا, انسان کے پیدا کرنے کا اللہ نے ذکر کیا, وہاں فرما دیا کہ ہم نے اسے پیدا کیا ہے آزمانے کے لیے. لنبتلی, تاکہ ہم اسے آزمائیں. لیبلوکم, تاکہ ہم تمہیں آزمائیں. کیا آزمائے گا مولا؟ اس حقیر فقیر سراپا تقصیر انسان سے تو اسے کیسی آزمائش میں ڈالنا چاہتا ہے؟ اس کی حیثیت اور اوقات کیا ہے؟ کیا یہ تیری آزمائش کے قابل ہے؟ اور اگر تو آزمانا چاہتا ہے تو کیا آزمانا چاہتا ہے؟ کہ یہی تو آزمانا چاہتے ہیں کہ ہم نے جو نفس دیا ہے تو یہ نفس کا غلام بنتا ہے یا میرے مصطفیٰ جان رحمت کا غلام بنتا ہے؟ یہ کس کی پیروی کرتا ہے؟ نفس کی خواہش میں چلتا ہے یا نفس کو کھینچ کر مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں میں لا کے ڈھیر کر دیتا ہے. اور یہی آزمائش ہے. اس لیے کہ ایک ہے ہماری مرضی اور ایک ہے تمہاری مرضی, ایک ہے ہمارا چاہنا اور ایک ہے تمہارا چاہنا. تمہارے چاہنے سے کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ, تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا, ہوگا وہی جو اللہ چاہتا ہے. ہم نے اتنا تمہیں اختیار اور پاور دے دیا ہے کہ تم اپنی مرضی سے جو چاہو کرو. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا, ہم نے راستے کی ہدایت کر دی, ہم نے گائیڈ کر دیا. اللہ کہہ رہا ہے اے مولا تو نے کیسے گائیڈ کیا؟ کہ جتنے بھیجے ہیں وہ ہم نے تو بھیجے ہیں. 1,24,000 انبیاء کرام اور رسولان اعظام جو آئے وہ اللہ کی مرضی بتانے ہی تو آئے ہیں. تو ہم نے گائیڈ کر دیا, ہدایت کر دی. اما شاکرن و اما کفورا, اب اس ہدایت پہ چل کر اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ یا پھر اس ہدایت سے منہ موڑ کر اللہ کے ناشکرے بندے بن جاؤ. یہ تمہارے اختیار میں ہے. یہی تمہاری آزمائش ہے. اور اسی آزمائش کے لیے ہم نے انسان کو پیدا کیا کہ دیکھیں جاتا کدھر ہے. اور یہ نفس اتنا طاقتور اور اتنا شریر اور اتنا بدماش ہے کہ جلدی قابو میں آتا نہیں. اور اس سے اس نفس کا جو ہمارے اندر ہے اس کا کنیکشن جو باہر شیطان ہے اس سے. شیطان بھی جب داؤں مارنا چاہتا ہے یا اپنے مزاج کے مطابق بنانا چاہتا ہے وہ نفس ہی کو بہکاتا ہے. لیکن جس نفس پر شریعت کا پہرا لگ جائے, جس نفس پر مصطفیٰ جان رحمت کی غلامی کا سکہ لگ جائے, جو نفس مصطفیٰ جان رحمت کی اتباع میں آ جائے, پھر اس پر شیطان کا زور نہیں چلتا. ورنہ شیطان اسی پہ داؤ مارتا ہے. اسی لیے تو کہتے ہیں نا رمضان شریف میں شیطان قید ہو جاتے ہیں. تو میں نے کہا سب نمازی کیوں نہیں ہو گئے, سبھی روزے دار کیوں نہیں ہو گئے, سبھی متقی پرہیزگار کیوں نہیں بن گئے, ایک مہینے کے لیے بن جائیں. لیکن گرو گھنٹال گرفتار ہوا ہے مگر چیلا تو اندر موجود ہے. اور اس نفس کو جو ہمارے اندر موجود ہے, یہ اندر والا جب باہر والے سے کنیکشن کرتا ہے نا, یعنی چھوٹا شیطان جب بڑے شیطان سے ملتا ہے
جیسا کہ ابھی مل کے آیا ہے. جب اندر والا شیطان باہر والے شیطان سے ملتا ہے نا تو سارے اشارے ادھر ہی سے ہوتے ہیں. یہ تو خالی پھلجڑی ہے, یہ ایک کٹ پتلی ہے. بڑا شیطان جیسا بولے گا چھوٹا شیطان ناچے گا, اور ناچنا گانا بھی بڑا اچھا آتا ہے اس کو. نہیں, میں شیطان کی بات کر رہا ہوں, آپ کسی اور طرف مت جائیں. ناچنے گانے کے لیے کہاں کہاں چلا جاتا ہے, اور نہ جانے کیسے کیسے ناچ گانے کرتا ہے, اور وہ بھی دوسروں کو خوش کرنے کے لیے. تو یہ جو شیطانوں کا کنیکشن ہے یہی تکلیف دیتا ہے. تو جو شیطان اندر بیٹھا ہے جس کا نام نفس امارہ ہے, اس کو قابو میں کرنے کے لیے اور اسے اپنے قابو میں لانے کے لیے اور اسے شریعت کے رنگ میں ڈھالنے کے لیے جو سب سے زیادہ مؤثر علاج ہے, سب سے زیادہ ایفیکٹو اور بہت زیادہ اثر والا اگر اس کے لیے کوئی ٹریٹمنٹ ہے تو وہ بھوک اور پیاس ہے. یہ بھوک اور پیاس ایک ایسا علاج ہے جو نفس کو مردہ بنا دیتی ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1 مہینہ مسلسل رمضان کے روزے فرض قرار دیے تاکہ تم اس 1 مہینے بھوکے پیاسے رہ کر اپنے نفس کو اللہ کا فرما بردار بناؤ. یہ تم سے کھانا مانگے گا مگر کھانا مت, یہ تم سے پانی کی طلب کرے گا مگر پینا مت. صبح سے لے کے شام تک بھوکے پیاسے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. ایک دانہ حلق کے نیچے نہیں جا رہا ہے, کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. ایک قطرہ پانی حلق کے نیچے اترنے نہیں دے رہے ہیں, کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اچھا, کھانا پینا تو منہ سے ہی ہوتا ہے نا, حلق سے نیچے نہیں جانا چاہیے معدے تک. اب لوگ پتہ نہیں کہاں کہاں سے معدے تک پہنچانے والے نکل آئے. یہ سب بکواس ہے, لیکن بکواس کر رہے ہیں لوگ کہ معدے میں پانی پتہ نہیں کہاں کہاں سے پہنچ جاتا ہے. یہ کیا عجیب لوگ ہیں. بلکہ کھانا حلق کے نیچے نہ جائے, پانی حلق کے نیچے نہ جائے, یہی ہے نا. کیوں؟ اللہ کی رضا کے لیے. اللہ نے منع کیا ہے. یہی تربیت اور ٹریننگ جو میں نے بتایا تھا گزشتہ جمعہ کو, یہی تربیت اور ٹریننگ ہے کہ جب تم 1 مہینہ حلال چیزوں کو اللہ کے لیے چھوڑنا سیکھ جاؤ گے تو حرام چھوڑنا بہت آسان ہو جائے گا. حلال جب چھوڑ سکتے اس کے لیے تو حرام نہیں چھوڑیں گے. یہی ایک تربیت اور ذہن میں بٹھانے والی بات ہے. اچھا, روزہ فرض کیا اللہ نے, صبح سے لے کے شام تک بھوکے رہو پیاسے رہو, کچھ نہیں کھانا ہے. کب کھائیں مولا؟ جب میرا اذن ہو, جب میری اجازت ہو. تیری اجازت کب ہوگی؟ غروب آفتاب پر. اب دسترخوان لگا ہے, طرح طرح کے پھل فروٹ, ہر طرح کے میوہ جات, ہر طرح کی ڈشیں دسترخوان پہ سجی ہیں. روزہ کھولنے والے بیٹھے, توجہ چاہوں گا, روزہ کھولنے والے بیٹھے ہیں مگر ابھی 4 منٹ باقی ہے, ابھی 3 منٹ باقی ہے, ابھی 2 منٹ باقی ہے. ہے ہمت کوئی لقمہ اٹھا کے منہ میں رکھے؟ ہے جرأت جو اٹھا کے پانی پی لے یا شربت پی لے؟ نہیں پیے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ابھی اللہ کا حکم نہیں ہوا, ابھی سورج غروب نہیں ہوا, ابھی مسجد سے اعلان نہیں ہوا. بیٹھے ہیں, بھوکے ہیں, پیاسے ہیں, صبح سے لے کے شام تک. بھوک کی شدت اپنے ایکسٹریم پوائنٹ پر, پیاس سے حلق سوکھا جا رہا ہے, کاٹا ہو گیا, لیکن بیٹھے ہیں, نہیں کھائیں گے. اس کے بارے میں حدیث شریف میں کیا ہے جانتے ہیں؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب روزے دار دسترخوان پہ بیٹھتا ہے اور وہ اٹھا کے نوالا بھی نہیں کھاتا جب تک اللہ کی اجازت نہ ہو یا مسجد سے اعلان نہ ہو, اور انتظار کرتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کا ذکر ملائے اعلیٰ کے فرشتوں کے ساتھ فرماتا ہے اور کہتا ہے دیکھو میرے بندے کو, بھوکا ہے, صبح سے لے کے ابھی تک ایک دانہ بھی حلق کے نیچے نہیں گیا, ایک قطرہ پانی نہیں پیا ہے, لیکن ابھی میری اجازت نہیں ہے, ابھی میری طرف سے اذن نہیں ہے, میری طرف سے حکم نہیں ہے, اس لیے نہ کھا رہا ہے نہ پی رہا ہے. اے فرشتوں گواہ رہنا, میں نے اس بندے کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا ہے. توجہ دیجیے گا, یہ شیطان کا جو چیلا اندر بیٹھا ہے نا, جو باہر والے سے کنیکٹڈ ہے, بہت مکار ہے. اس کی چال بہت ڈینجر ہے.
یہ کچھ بھی چاہے تو سمجھ لو اس میں خطرہ ہی خطرہ ہے، اور اتنا باریک حملہ کرتا ہے اور ہماری عبادت کو ضائع اس طرح کر دیتا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. یہ بڑے باریک حملے کرتا ہے. مثال دوں، جب بندہ روزہ کھولنے دسترخوان پہ بیٹھتا ہے، حدیث پاک میں آیا ہے کہ روزے دار کی دعا افطار کے وقت اللہ کبھی رد نہیں فرماتا بلکہ قبول فرماتا ہے. کون سے وقت؟ افطار کے وقت. وہی آخری 2-3-4 منٹ جو ہوتی ہے، وہی اللہ سے تعلق، اللہ سے کنیکشن، اللہ سے بندے کو اپنی روح کا تعلق کرنے کا ٹائم وہی ہے. وہی ٹائم آخری 2 سے 3 منٹ والا. اور اتنا بڑا مکار عیار ہے یہ کہ اسی ٹائم میں کام سے لگاتا ہے. یہ پلیٹ ادھر لے لے، یہ بھجیا ادھر دے دے، وہ شربت ادھر لا. اسی میں معلوم پڑا روزے کا ٹائم ہو گیا، دعا کا موقع نکل گیا. جو ایک اللہ سے تعلق کرنے کا سمے تھا، دن بھر کی مجوری پانے کا وقت تھا، سمے گیا. یہ شیطان خواہش کا غلام بنا دیتا ہے اور اسی میں لگا دیتا ہے. میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ دن بھر کی محنت کو مانگنے کے وقت اور اجرت کے وقت کیسے بہکاتا ہے. کتنا ڈینجر ہے یہ. فوراً بجیے کباب اسی وقت سب ہوگا. اس وقت دیکھنا چلا پکار بھی بہت ہوگی، ادھر لا ادھر لا، وہ سب کو بھڑا دے گا. لگ جاؤ کام سے، اس لیے کہ یہی وقت تو ہے، اگر مانگ لیا تو مل جائے گا. اس لیے 2-3 منٹ رک کر صرف اس وقت اللہ سے تعلق پیدا کریں، اللہ سے دعا مانگیں، اپنی آرزو اس کے سامنے رکھیں، اپنی اچھا کو اللہ کے حضور حاضر کریں. مولا میری یہ تمنا ہے، میں یہ چاہتا ہوں میری روزی میں برکت دے، میرے بال بچوں کو خیر و عافیت سے رہے، ہماری نسلوں کو سدا ایمان والا بنا کے رہے. جو مانگنا ہو وہی وقت ہے، اور اسی وقت وہ بھجیا اور پھلوڑی میں لگا دیتا ہے. کتنا بدماش ہے یہ کہ آخری وقت بھی وہ چوکتا نہیں. ہماری عبادت کے ثواب کو کم کرنے کے لیے یا ادھر سے کچھ کم ملے وہ پوری طاقت جھونکتا ہے. صبح سے لے کے شام تک بھوکے پیاسے، نہ کھانا ہے نہ پانی ہے، کچھ نہیں، بس چل رہے ہیں. آپ کیوں نہیں کھا رہے ہیں؟ اللہ کے لیے. آپ کیوں نہیں پی رہے ہیں؟ اللہ کے لیے. وہ حدیث قدسی میں اللہ اپنے محبوب کی زبان سے ارشاد فرماتا ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ. روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا بدلہ میں خود عطا کرنے والا ہوں. روزہ کس کے لیے؟ اللہ فرما رہا ہے روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا بدلہ میں خود عطا کرنے والا ہوں. اب مجھے بتائیے، تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، روزہ اللہ کہہ رہا ہے میرے لیے، بے مولا یہ نماز کس کے لیے؟ یہ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ہم صفا مروہ کی دوڑ کرتے ہیں، تیرے گھر کی طرف آتے ہیں، واپس اپنے گھر جاتے ہیں، پھر تیرے گھر پہ آتے ہیں. پھر یہ جو ہم صفا مروہ کی دوڑ کرتے ہیں، یہ 5 وقت نماز ادا کرنے کے لیے ہم بھاگتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں. تو کہہ رہا ہے کہ روزہ میرے لیے، تو نماز کس کے لیے؟ اور اے مولا یہ رمضان المبارک میں جو ہم زکوٰۃ نکالتے ہیں یہ کس کے لیے؟ اس لیے کہ تیرے حکم کا پالن کرتے ہوئے تیرے حکم کے مطابق ہی تو ہم زکوٰۃ نکالتے ہیں. تو یہ زکوٰۃ کس کے لیے؟ حالانکہ 2.5% یعنی 100 میں سے 2.5 زکوٰۃ جو مال کا میل ہے، اگر نہیں نکالو گے تو سارا مال سڑ جائے گا. اس لیے کہ جب کسی میں میل لگتا ہے یا زنگ لگتا ہے تو اس زنگ کو چھڑایا جاتا ہے. اللہ کے رسول کہتے ہیں زکوٰۃ مال کا میل ہے، میل صاف ہوگا، مال پاکیزہ بھی ہوگا اور اللہ کی ضمانت اور سیکورٹی میں آ جاتا ہے. تو یہ زکوٰۃ اپنی گاڑی پسینے کی کمائی سے ہم نے جو جمع کیا اس میں سے نکال کے کسی کو دے دینا اللہ کے لیے. تو مولا یہ زکوٰۃ کس کے لیے؟ تو کہتا ہے روزہ میرے لیے ہے تو نماز کس کے لیے، زکوٰۃ کس کے لیے؟ اور یہ حج، لاکھوں روپے خرچ کرنا، رشتہ داروں کو چھوڑنا، عزیز و اقارب کو چھوڑنا، اپنے محلے ایریے کو چھوڑنا، بلکہ اپنے شہر کو چھوڑنا، اپنے صوبے کو چھوڑنا، یہاں تک کہ اپنے ملک کو چھوڑ کر دوسرے ملک جانا، وہاں جا کر ساری تکلیفیں برداشت کرنا، وہاں جا کر ساری مصیبتیں اٹھانا، ہمارے مزاج کے مطابق نہ ملے تب بھی اسے ایڈجسٹ کرنا. اے مولا اتنی تکلیفیں اٹھا کر، اتنا پیسہ خرچہ کر کے، اتنے لوگوں سے جدائی لے کے، اپنے دھندے کو چوپٹ کر کے، تجارت کو بند کر کے یا کسی دوسرے کے حوالے کر کے ہم چلے اللہ کی طرف، کتنی بڑی عبادت ہے.
کہ مولا یہ حج کے لیے تو نے کیوں نہیں کہا کہ حج میرے لیے؟ نماز کے لیے کیوں نہیں کہا کہ نماز میرے لیے؟ زکوٰۃ کے لیے کیوں نہیں کہا کہ زکوٰۃ میرے لیے ہے؟ روزے ہی کے بارے میں کیوں کہتا ہے الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے؟ وجہ بتائیں۔ جب اس اینگل سے غور کیا گیا تو عالم بالا سے جواب آئے گا، نادان، یہ سچ ہے نماز میرے لیے ہے، یہ بھی سچ ہے کہ زکوٰۃ تو دیتا ہے میری رضا کے لیے، یہ بھی سچ ہے کہ تو نے حج میں اتنی قربانیاں دی میری رضا کے لیے، یہ سب اپنی جگہ مسلم ہے۔ مگر ان عبادتوں میں کوئی بھی عبادت ہو، ان عبادتوں میں کوئی بھی عبادت ایسی بتا دے جس میں میرے سوا کوئی تیسرا شامل نہ ہو، کوئی تیسرا جانکار نہ ہو۔ نماز پڑھ رہے ہو اللہ کے لیے، مگر جب آتے ہو تو محلے والے جانتے کہ نہیں کہ کہاں جا رہے ہیں نماز پڑھنے؟ گھر والے سے بول کر آئے نماز پڑھ کے آتا ہوں، مسجد میں آئے مقتدی ملے، ایک دوسرے سے دعا سلام ہوئی، سبھی تو جان رہے کہ نماز پڑھنے آئے۔ عبادت واقعی اللہ کی کرنے آیا ہے، مگر دوسرے لوگ بھی جانکار ملے کہ نہیں؟ دوسرے لوگوں کو یعنی آئی وٹنس ہوا کہ نہیں؟ شہادت گواہی عینی شہادت ملی کہ نہیں کہ آپ نماز پڑھنے؟ ارے آپ اپنے گھر میں بھی نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے، صرف اللہ کے لیے وضو کیا، اللہ کے لیے قبلہ رخ ہوئے، اللہ کے لیے نیت باندھی، کھڑے ہو گئے اللہ کے لیے۔ اور جب اللہ کے لیے کھڑے ہو گئے، اتنے میں کوئی پیچھے سے ملنے آیا، آپ کے کھڑے ہونے کو دیکھ کر، آپ کے جھکنے کو دیکھ کر، آپ کے سجدے میں جانے کو دیکھ کر وہ کیا سمجھے گا کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ نماز پڑھ رہے ہیں، یہی سمجھے گا نا؟ تو نماز اگرچہ اللہ کے لیے پڑھی جا رہی ہے، مگر اس میں کوئی تیسرا تو جاننے والا یا دوسرا تو مل جاتا ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ اگر تم صرف اللہ کے لیے دو، کسی کو نہ بتاؤ، نہ دوست کو، نہ احباب کو، نہ رشتہ دار کو، نہ عزیز و اقارب کو، کسی کو مت بتاؤ، اور زکوٰۃ صرف اللہ کے لیے دو، تب تو کوئی جاننے والا نہیں ہوگا۔ کہاں ہے جس کو دے رہے ہو وہ تو جان رہا ہے، جس کو دے رہے ہو اسے تو معلوم ہے نا کہ تم نے زکوٰۃ دی ہے، کسی کو نہیں معلوم، اسے تو معلوم۔ اسی طرح حج پڑھنے جائے، کسی کو نہ بتائیں۔ اب تو لوگ حج پڑھنے جاتے ہیں تو پہلے ہی سے اعلان 2 مہینے پہلے سے، تاکہ دعوتیں کون دیتا ہے دیکھتا ہوں، پھر اسی کے لیے سنی لاؤں گا، اسی کو میں لا کے تبرک بانٹوں گا۔ کون رشتہ دار مجھ سے محبت کرتا ہے؟ دعوتیں کھانے کے چکر میں پہلے ہی سے اعلان۔ خیر، اور پھر اس کے بعد بڑے شان و شوکت کے ساتھ ہار پھول پیدا کے نکالے جائے۔ کبھی مسجد جمعہ پڑھنے یا عید پڑھنے اس طرح آئے ہار وار پہن کے؟ کیوں؟ ارے عبادت کرنے جا رہے ہیں، تو وہاں حج پڑھنے جا رہے تھے، عبادت کرنے جا رہا ہے، یہ سب تماشا کیوں ہو رہا ہے؟ کل لوگوں کو جمع کیا معافی مانگنے کے لیے، میں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن پہلے ہوتا تھا یہ، جب 3-3 4-4 مہینہ لگتا تھا حج میں، 15 دن جہاز میں جانے کا، 15 دن پانی کے جہاز میں آنے کا۔ اور اب تو بھائی لوگ کیا کرتے ہیں معلوم ہے؟ پہلے ہی بول دیتے ہیں میں حج پڑھ کے آتا ہوں پھر بتاتا ہوں اس کو، پہلے ہی بول دے گا پہلے حج پڑھ کے آؤں پھر اس کو دیکھ لیتا ہوں، یہ پڑوسی ہو یا بھائی ہو یا چاچا ہو، آنے دے، ابھی کچھ نہیں بولنا جب تک میں آ نہیں جاؤں، میں آنے کے بعد بتاتا ہوں۔ دل میں بغض و کینہ لے کر، دل میں حسد اور کینہ کپٹ لے کر خدا کی بارگاہ میں کیا فیض ملے گا تجھے؟ اگر وہاں جانا ہے تو سب سے معافی تلافی کر کے جا، اس لیے کہ جب بندے معاف کر دیں گے تو اللہ تو بدرجہ اولا معاف کرنے والا ہے۔ پھر حج کتنی بڑی عبادت، کتنی قربانیاں، کتنا بلیدان، پیسے کی بھی قربانی، رشتہ داروں کو چھوڑنے کی قربانی، بال بچوں کو چھوڑنے کی قربانی، دھندے کو چھوڑنے کی قربانی، وطن سے دوسرے وطن جانا، یہاں کا کلائمیٹ اور ہے، وہاں کا کلائمیٹ اور ہے، یہاں کا سیزن اور ہے، وہاں کا سیزن اور ہے، یہاں کی گرمی اور وہاں کی گرمی اور، پتہ نہیں میچ کھائے نہ کھائے، ساری صعوبتیں، ساری مشقتیں برداشت کرتے ہوئے لاکھوں کی بھیڑ میں ایڈجسٹ کر رہے ہیں، چل رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، صفا مروہ کی دوڑ کر رہے ہیں، بھیڑ باڑ میں چل رہے ہیں، مزاج کے خلاف ہے مگر چل رہے ہیں۔ اتنا زیادہ آپ نے اللہ کی راہ میں قربانی پیش کی، مولا حج کو تو نے کیوں نہیں کہا کہ میرے لیے ہے؟ کہا اس لیے کہ اس میں بھی کوئی تیسرا جاننے والا تو ہے، جس کو بول کر آیا اور جس کے بعد دعوت کھا گیا وہ تو جانتا ہے کہ حج پڑھنے جا رہے ہیں، جس کے چلو کسی کو نہیں بتایا تو گھر میں تو بتا کے جاؤ گے نا، ارے گھر میں بھی نہیں بتایا تو بیوی کو تو بتاؤ گے نا، اگر بغیر بتائے چلے گئے آتے ہی پولیس اسٹیشن جانا پڑے گا، اس لیے کہ رپورٹ ہو جائے گی پارٹی غائب ہے، تو پہلے بتا کے جانا پڑے گا نا، بیوی کو تو کم سے کم، ارے چلو بیوی کو بھی نہیں بتایا، کہیں باہر تھے وہیں سے ڈائریکٹ چلے گئے، لیکن وہاں کوئی باپو نگر والا مل گیا تھا، وہاں کوئی علاقے والا مل گیا تھا، وہاں کوئی رشتہ دار ملتے ہی ہیں، اور لوگ انہی سے کنفرم کرتے جا کے آنے والوں سے فلاں ملے تھے کہ نہیں، فلاں تھے کہ نہیں، بہت پرانی بات ہے، اشارہ کر رہا ہوں۔
فلاں حج میں تھے کہ نہیں؟ ہاں ملے تھے۔ سچی میں ملے تھے؟ ارے ہمارے ساتھ کھانا کھایا تھا۔ اچھا ہم سمجھے کہ دپل مار رہے ہیں۔ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ ابے بھائی دپل مارے کچھ بھی مارے، اس کی عبادت وہ جانے، لیکن جاتا کوئی ہے، فکر کسی کو ہوتی ہے۔ بہرحال حج اتنی بڑی عبادت ہے کہ ہر طرح کی قربانی، لیکن اللہ نے نہیں کہا کہ حج میرے لیے کیوں؟ اس لیے کہ کوئی نہ کوئی تیسرا تو جاننے والا ہو جاتا ہے۔ کوئی عبادت ایسی بتاؤ جس میں اللہ کے سوا کوئی دوسرا جانکار نہ ہو، اللہ کے سوا کوئی دوسرے کے علم میں نہ آئے، اللہ کے سوا کوئی دوسرا گواہ نہ ہو۔ ایک ہی عبادت ہے اور وہ عبادت روزہ ہے، اللہ جانے یا اس کا بندہ جانے۔ آپ کے پڑوس میں بیٹھا ہے اور ایسا چہرہ بنا کے بیٹھا ہے، لگتا ہے 300 روزہ آج ہی رکھ لیا ہے، مگر بے روزہ ہے، گھر سے دبا کے آ رہا ہے، پونچھ پانچ کے منہ اچھی طرح باہر نکلا، لٹکا کے منہ، روزہ ہے؟ اچھا بڑا اچھا جواب دیتے، ہاں بولے تو گنہگار ہوں گے، جھوٹ بولیں گے تو۔ جیسے ہی آپ نے پوچھا روزہ ہے، الحمدللہ۔ اب الحمدللہ کہنا کوئی گناہ تو ہے نہیں بھئی۔ آدمی یہ سوچ کے بھی کہہ سکتا ہے کہ ماہ رمضان چل رہا ہے، لوگ روزہ رکھ رہے ہیں، الحمدللہ۔ آپ نے پوچھا تو روزہ ہے؟ اس نے کہا الحمدللہ، یعنی لوگ رکھ رہے ہیں۔ کیسی کٹاس مار کے لوگ نکلتے ہیں۔ بہرحال روزہ نہیں ہے، پھر بھی پتہ چلے گا بازو میں بیٹھا ہے روزہ ہے کہ نہیں معلوم نا۔ سوا اللہ کے کوئی جان نہیں سکتا کہ بندہ پارٹی کس پوزیشن میں ہے۔ اللہ کے سوا کوئی نہیں جان سکتا کہ یہ بندہ کس حالت میں ہے۔ یہ روزہ اتنی سیکرٹ عبادت، روزہ اتنی خفیہ عبادت، روزہ اتنی چھپی ہوئی عبادت، روزہ اتنی باطنی عبادت ہے کہ یہ بندے اور اللہ کے درمیان ایک ایسا راز ہے کہ اللہ جانے یا اس کا بندہ جانے۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ جب میرے سوا کوئی شاہد نہیں، میرے سوا کوئی گواہ نہیں، میرے سوا کوئی جانکار نہیں، تو الصوم لی، یہ روزہ صرف میرے لیے ہے، اور جب صرف میرے لیے ہے تو وانا اجزی بہی، اس کا بدلہ میں اپنے دست قدرت سے عطا کرنے والا ہوں۔ دیکھ رہے ہیں آپ یہ روزے کی امپورٹنس، روزے کی اہمیت، روزے کی عظمت، کہ اللہ اپنے ہاتھوں سے اس کا بدلہ دے۔ اللہ تو اپنے ہاتھوں سے کیوں دے گا؟ کہ اس لیے کہ میں تو جانتا ہوں کہ روزہ کتنے میٹر کا ہے، اس کی نیت کتنی پیوریفائڈ ہے، اس کی انٹینشن میں کتنا پیوریفیکیشن ہے، اس کی نیت میں کتنا خلوص ہے، کتنی للہیت ہے۔ تو جتنا وہ جب میں ہی جانتا ہوں تو اس کی نیت کے مطابق میں ہی اسے اجر عطا کرنے والا ہوں۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ ایک بہترین عبادت ہے جو ہمیں اللہ کی بارگاہ میں سرخروئی سربلندی عطا کرتی ہے۔ میں بتا چکا ہوں کہ فرشتوں کی صفت پیدا ہو جاتی ہے، جیسے فرشتے کھاتے نہیں عبادت کر رہے ہیں، پیتے نہیں عبادت کر رہے ہیں، اسی طرح ایک مہینہ اللہ نے اپنے محبوب کی امت کے لیے واجب قرار دیا کہ تم وہ صفت پیدا کرو جو فرشتوں کی صفت ہے، تاکہ تم میں ملکوتی صفت پیدا ہو جائے۔ کھاؤ مت، عبادت کرو، پیو مت، عبادت کرو، کھانے پینے سے مبرہ ہو جاؤ، اللہ کی عبادت میں لگ جاؤ۔ اور یہ بھوک جو لگتی ہے نا، اس کے بارے میں حدیث پاک میں ہے کہ یہ بھوک اللہ کا نور ہے، بھوک اللہ کا نور ہے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو ہم اور اس سے آگے بحث کریں گے روزے کے بارے میں۔ بس دعا ہے مولا تبارک و تعالیٰ اس ماہ مبارک میں جو لوگ بھی روزے دار ہیں ان کے روزے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جو کسی وجہ سے یا کاہلی کی وجہ سے یا غفلت کی وجہ سے اگر وہ روزے نہیں رکھتے ہیں، مولا انہیں بھی ہدایت نصیب فرما تاکہ وہ تیرے اور تیرے محبوب کے فرمان کے مطابق عمل کریں، وہ مصطفیٰ جان رحمت کے نقش قدم پر چلتے رہیں۔ دنیا میں ہم سب کو سرخروئی سربلندی نصیب فرما، آخرت میں اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں سرخروئی سربلندی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔